پر ہم کلام ہونا ہے وہ ہے کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس جانور کی قربانی ناجائز ہے، ان جانوروں کا بیان کرنے والا ہوں۔ اونٹ، گائے اور بکری اور ان کی نوع سے جو جانور ہیں ان کی قربانی جائز ہے، یعنی ان کی نوع سے مطلب کیا ہے کہ جو ان جیسے حلال جانور ہیں ان کی قربانی جائز ہے، چاہے وہ نر ہوں، چاہے مادہ ہوں، چاہے خصی ہوں، چاہے غیر خصی ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اور عام آج کل جاہلوں میں یہ ایک مسئلہ گھوم رہا ہے کہ غیر خصی کی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ یہ بہار شریعت اور دیگر فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غیر خصی کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور بھینس جو ہے اس پر عام وہابیہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو مسلمانوں اس پر ایک میں عام بات کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں جو ہے بھینس کی قربانی نہیں ہوئی، مدینہ شریف میں بھینس کی قربانی نہیں ہوئی، تو اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ شریف میں پہلی بات تو یہ اس وقت بھینس تھی نہیں، اس وقت گائے تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز حضور کے دور میں نہ ہو کیا اس کی قربانی ناجائز ہوتی ہے، یا جو چیز حضور کے دور میں نہ ہو وہ کام کیا ناجائز ہوتا ہے؟ ایک اصول سمجھ لیں کہ جو حضور کے دور میں کام نہ ہوا ہو اگر وہ کام شریعت کی روح سے جائز ہو تو اس کا کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم آج کل اذان میں دینے کے لیے سپیکر کا استعمال کرتے ہیں، تو حضور کے دور میں سپیکر تو نہیں تھا، بلال حبشی تو ویسے اذان دیا کرتے تھے، تو آج ہم سپیکر کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ شرع کی روح سے جائز ہے، اس وجہ سے استعمال کر رہے ہیں۔ حضور کے دور میں تو استعمال نہیں ہوا۔ اور یہ بلند مکانات جو ہم بناتے ہیں یہ بھی حضور کے دور میں نہ تھے، اور جو موٹر سائیکل، کار اور یہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی حضور کے دور میں نہ تھیں۔ تو لہذا جو چیز حضور کے دور میں نہ ہو اگر شرع کی روح سے جائز بنتی ہو تو اس کا کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ بات آئی سمجھ؟ اور دوسرا، اسی وجہ سے ہم بھینس اور بیل کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو بھیڑ اور دمبا جو ہے یہ بکری میں داخل ہے، یعنی کیا مطلب؟ بکری کا جائز، بکری جس طرح جائز ہے اس طرح بھیڑ اور دمبا بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو اس کو فقہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اونٹ کی جو ہے عمر وہ 5 سال ہونی چاہیے، اور گائے کی وہ 2 سال ہونی چاہیے، اور بکری کی 1 سال ہونی چاہیے۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ جو ہے، بھیڑ کی اگر وہ 6 ماہ کے ہیں اور دور سے 1 سال کے دکھائی دے رہے ہیں تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو آگے بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، اگر تھوڑا بہت عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ اور ایک اور قاعدہ فقہ نے جو بیان کیا ہے کہ کان، دم اور چکی، یہ جو چیزیں 3 ہیں نا، ان میں اگر تیسرا حصہ کٹا ہو یا کم تیسرے سے کٹا ہو تو پھر قربانی جائز ہے، اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو تو پھر قربانی ناجائز ہے۔ مثلا کہ کان کے آپ 3 حصے کریں، اگر تیسرا حصہ تک کٹا ہو کان کا تو پھر قربانی جائز ہے، اگر تیسرے سے زیادہ کٹا ہو تو پھر قربانی ناجائز ہے۔ تو آگے جو مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیدائشی سینگ نہ ہوں تو قربانی جائز ہے، کہ پیدائشی طور ہی اس کے سینگ نہیں ہیں جانور کے تو پھر قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر سینگ نرم حصے تک کٹ گئے، یعنی مینگ جس کو کہتے ہیں، اس تک کٹ گئے تو قربانی ناجائز ہے، اگر تھوڑا بہت کٹا ہو تو پھر قربانی ہو جائے گی، اگر اس کے نرم حصے تک کٹ گیا تو پھر قربانی ناجائز ہے۔ اور اتنا بوڑھا جانور ہے کہ وہ بچے دینے کے قابل بھی نہیں رہا، تو دودھ دینے تک کے قابل نہ رہا، تو اس کی ہڈی کے مغز بھی نہ رہا تو اس کی قربانی ناجائز ہے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قربانی کی جائے۔ اور بہنگے جانور کی قربانی جو ہے یہ جائز ہے،
بہنگے جانور کی قربانی جائز ہے اور اندھے جانور کی قربانی ناجائز ہے، اور جو کانا جانور ہے اگر اس کا کانا پن ظاہر ہو تو پھر اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر ظاہر ہو تو اس کے طریقے فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں آگے کہ جس کے دانت نہ ہوں اور یا تھن کٹے ہوں یا تھن خشک ہو گئے ہوں تو قربانی ناجائز ہے۔ اور تھن کے خشک ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بکری کا ایک تھن خشک ہو گیا ہے اور گائے یا بھینس کے 2 تھن خشک ہو گئے ہیں تو پھر قربانی ناجائز ہے۔ تو جس کا پاؤں کاٹ لیا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے مسائل بیان کرنے تھے چند، تو جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ اللہ سونا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔